گھر میں جو ہے وہ ایسے نہیں رہتے, گھر میں ایسی باتیں نہیں کرتے, لیکن باہر والوں سے ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں. بولے شاید وہ جوانی سے نکل چکے ہیں اس لیے شاید ان کا خود کو ایسا لگا. کیوں کہا ہے یہ نہیں بیان ہوتا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ اس کا رزلٹ کیا دینا چاہیں گے. کسی کی نہیں ہے کوئی گرل فرینڈ یا کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں. آنے کرنا تو بہت مشکل کام ہے, لیکن چلیں خیر یہ پتا کرے ہو جائے, ایڈٹ کر دیجیے گا. رہنے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی, ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ کچھ سوالات کا انتخاب کیا ہے اور اس پوڈ کاسٹ میں ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے. ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہماری خدمت میں حاضر ہیں علی جناب مولانا نصرت بخاری صاحب قبلہ. انشاءاللہ وہ سوالات کے جواب دیں گے. مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں, اپنا اور آپ کا سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے آپ. مولانا صاحب کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہ سبیل پوڈ کاسٹ کی ٹیم نے ایک آپشن رکھا تھا سوالات کا, جس میں مخصوص تھا خواتین سے سوالات کہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ اسے پوچھ سکتی ہیں, اس کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے. تو اس میں تقریباً اچھے خاصے جو ہے وہ سوالات کیے گئے. خاص کچھ چنندہ سوالات ہیں جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا, کچھ تکراری بھی تھے, ریپیٹ تھے, اس لیے انہیں نہیں ذکر کیا گیا. اس میں ایک سوال یہ تھا, ایک خاتون کا سوال ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کیوں ہر چیز جس میں تھوڑا فن ہو, ہنسی مذاق ہو یا جس سے ہم کو تھوڑی خوشی ملے, اس پر فوراً حرام کا ٹیگ کیوں لگ جاتا ہے. یعنی یہ خاتون سمجھنا چاہتی ہیں کہ دوسرے لوگ جو انڈسٹری وغیرہ میں ہیں وہ فن کرتے ہیں, مثلا اپنے دوستوں کے ساتھ سنیما جاتے ہیں, ریسٹورنٹ وغیرہ جاتے ہیں, تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ اسلام میں ہمیں کیوں جو ہے روک رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی آپ کے ساتھ سبھی میڈیا کے پلیٹ فارم سے کہ ہمیشہ سے لوگوں کو بہترین پیغام اور میسج جو ہے وہ یہاں سے جاتا رہتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ سبھی میڈیا کو اوور آل سپورٹ کریں. اس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں, قرآن ہے, پوڈ کاسٹ ہے, فقہ ہے, کمنٹس ہیں, کڈس ہے, ٹونز ہیں اور مودت وغیرہ. تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے. خاتون کا سوال جو ہے وہ ایکچولی یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک تو کس معاشرے میں رہتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا اسلام کبھی بھی کسی طرح کی تفریح کو منع نہیں کرتا. اسلام اور احادیث کی روشنی میں جہاں ہمیں ملتا بھی ہے کہ زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کرو, اللہ کی عبادت میں کرو, اب رزق حلال کی باغ دوڑ کے لیے, فیملی کے لیے, اور ایک حلال تفریح کے لیے. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جسے فن یا دوسرے لوگ فن کہہ رہے ہیں کہ آیا وہ اس حلال کے زمرے میں ہے یا نہیں ہے. اسلام کسی کو نہیں روکتا, نہ اسلام کسی چیز کو زبردستی آرام قرار دے دیتا ہے. اسلام کوئی سخت یا رجڈ مذہب نہیں ہے. اسلام تو دین عین فطرت ہے, جو انسان کی نیچر ہے ویسے ہی دین ہے. اب یہ کہ حدود الہی جو ہیں اگر وہ کہیں ٹوٹ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بات ہے کہ وہ ظاہر چیز منع ہوگی. لیکن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ واقعاً ایک حدود الہی کے ساتھ رہتی ہوئی خواتین اپنے خواتین کے ساتھ کہیں تفریح پہ جاتے ہیں, کھانا کھانے جائیں اور کہیں کسی جگہ پر کچھ دیکھنے جا رہا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو مناسب ہے, جو حدود الہی کو پاسدار نہیں کرتی, اور عام جامع کے اندر وہ کوئی چیز گناہ نہیں کہا جاتا جسے, تو نہ کوئی برا سمجھا جائے معاشرے کے اندر, آپ اس حدود کے اندر رہ کر سارے کام کر سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں جو چیز آپ جسے ان کی تعریف کے حساب سے جو وہ فن کہہ رہے ہیں یا گھومنا پھرنا کہہ رہے ہیں, تو ہر گھومنا پھرنا کوئی حرام نہیں ہے, ہر گھومنا پھرنا منع نہیں ہے. آپ نیچر پہ جائیں, آپ پہاڑوں میں جائیں, آپ سمندر میں ایسی جگہوں پر جائیں کہ جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں انجام دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے لیے مرضی کے خلاف کام ہو. آپ جائیں, فیملی کے ساتھ جائیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ جائیں, جو حدود الہی خاتون کے لیے اللہ نے رکھے ہیں, حجاب ہے, ساری ان کو رکھتی ہوئی جائیں تو کوئی بھی منع نہیں ہے. جی, یعنی خاص بات یہ ہے کہ پہلے نہیں یہ سمجھنا پڑے گا
کہ یہ فن جو ہے وہ آپ کس معنی میں لے رہے ہیں. جی جی نہیں آپ کا فن سے مطلب کیا ہے, آپ کا ہنسی مذاق سے مطلب جی. اگر آپ یہ آپ کی ذہن میں یہ ہے کہ نامحرم محرم کی مخلوط محفلیں ہیں اور ان کے مکس گیدرنگ, خوب, وہ تو ظاہر اسلام منع کرتا ہے. ظاہر سی بات. لیکن اب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں پر ظاہر ہے ہر جگہ کو ایجوکیشن ہے, اور وہاں پر اگر آپ پڑھتی ہیں یا پڑھتا ہیں اور لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ظاہر بات بھی کرنی ہے, کلاس ہے, لیکن اگر اس کے اندر حدود الہی جو اللہ نے حدود رعایت کے کی ہیں جا رہی اس کا رعایت کیا جا رہا ہے, تو آپ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنے علمی جو بھی چیزیں ہیں اس کو شیئر کرنا ہے وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسی محفل جہاں حجاب نہیں ہے خدا نخواستہ, جہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو عرف عام کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ ہاں یہ مناسب نہیں ہے, تو ان چیزوں سے ظاہر ہے آپ کو پرہیز کرنا ہے. جی جی یہ دنیاوی لذتیں تھوڑی دیر کی ہیں, جی, دنیاوی خوشیاں تھوڑی دیر کی ہیں. ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے. آخرت تو وہاں آخرت کی لذت کی لیے اگر دنیا کی تھوڑی سی چیزیں یہ ظاہر میں اچھی ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں خدا راضی نہیں ہے, ان کو ترک کر دینا بہت ارزش رکھتا ہے. شاید یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ جب انسان سامنے کے بعد انسان کو احساس, بعد میں انسان کو احساس. یہ اصل میں جو ہے وہ شاید مولانا صاحب اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ چونکہ ماحول ایسا ہو چکا ہے آج ہمارے یہاں مثلا کالجز کا, یونیورسٹی کا, کہ وہاں پہ جو ہے مثلا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کلچر اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر مثلا کسی کی نہیں ہے کوئی گرل فرینڈ یا کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں. جی مثلا یہ کہاں سے آئے ہیں, بیکورڈ ہے, کیا ہے. دیکھیں اس میں بات وہی ہے, دیکھیں ہر انسان کو اپنی زندگی کے اہداف, خاص طور پہ وہ جوان بچے بچیاں یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی چاہے وہ بیچلرس کی ڈگری سے جب انسان سٹارٹ کرتا ہے, انٹر کے بعد کالج کے بعد جاتا ہے, انسان کے اندر ایک لیول میچیورٹی آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کو اپنی لائف کے گول کے لیے کچھ اصول بنانے پڑتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ظاہری زندگی کے اندر بھی کسی مقام پہ پہنچیں, کسی پروفیشن میں پہنچیں, تو آپ بغیر اصولوں کے نہیں چل سکتے. آپ ہیزٹ کے اندر زندگی گزاریں. کالج کے آپ کے 2 سال 3 سال گزر گئے, اب آپ یونیورسٹی کے اندر سمجھ لیں بیچلرس کر رہے ہیں, کہیں 3 ایئرس کا ہے, کہیں 4 ایئرس کا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں بغیر اسی تفریح میں اور اسی دوست میں اور اسی میں میرے گزر جاؤں, تو آپ اپنی زندگی میں اپنے پروفیشن میں بھی کیا کریں گے؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے بھیجا ہے, آپ خود اپنے جذبے سے پڑھنے آئے ہیں, تو آپ اس کا رزلٹ کیا دینا چاہیں گے؟ کیا یہ ارتباطات کے جو جائز نہیں ہے, کیا ان کے ساتھ آپ اپنا وقت گزار کر اپنے ایموشنز کو تباہ کرنا, کتنی چیزیں ملتی ہیں, لوگ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے, پھر ان کی پڑھائی پہ اثر پڑتا ہے, پھر ان کی سائیکولوجیکل صحت پہ, دماغی صحت پہ اثر پڑتا ہے. پھر ویسے سوشل میڈیا کا آج کے دور کے اندر اتنا پریشر ہے, اتنا زیادہ ایک جوان کو دباؤ میں پڑا ہوا ہے, اتنے زیادہ ٹی وی ڈرامے, نیٹ فلکس, ایون سیزی, پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. تو جب تک آپ اپنی لائف کو سیریس نہیں لیں گے, آپ نہیں, پہلے زمانے میں شاید ایسا کم تھا کہ آدمی چلے گزر گئی, انسان آگے جا کے بھی اپنے اہداف کو, اپنے مقصد, لیکن ابھی بہت ضروری ہے. اگر ابھی آپ اپنے لیے روٹین اور چیزوں کو فٹ یا سیٹ نہیں کر پا رہے, تو بہت جلدی آپ بیزاری کا شکار ہو جائیں گے. بہت جلدی آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسی غلط چیز میں ایڈکٹیو نہ ہو جائیں, ڈرگس کی طرف نہ چلے جائیں, فلانے نہ چلے جائیں, غلط راستے پہ, غلط دوست, غلط چیز, اور اس کے بعد پھر پچھتاوے, اور پھر بہت چیزیں آپ جو بعد میں بڑا سنگین ہو جاتا ہے. بہت سنگین ہے. خاص طور سے مولانا صاحب دیکھیں یہ چیزیں یعنی لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایموشنل ہیں, عطوفت ہے ان کے اندر, محبت ہے. اور اگر اس کا سبب یا ریزن اگر ہم دیکھیں کہ آج جو کلچر ہے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑا رول اس ٹائم جو ادا ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. جی ہاں, ہر گھر میں, ہر بیڈ روم میں موبائل ہے, آزاد انسان جو دل چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاید ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے, زیادہ بڑھ بھی گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, جب تک آپ اپنے, جسے میں اسی بات کو کہ جب تک انسان, جس طرح کوئی کمپنی کام سٹارٹ کرتی ہے, وہ اپنا ایک ویژن سٹیٹمنٹ بناتی ہے, ایک اپنا مشن ڈیسائیڈ کرتی ہے, اپنے 6 months کے گول کی اچیومنٹ کی ایک ٹائم لائن بناتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس میٹلسٹک دور میں, آج کے اس اے آئی کے فاسٹ دور کے اندر, اگر انسان چاہتا ہے اپنی معنویت کو حفظ رکھے, تو اسے بہت بامقصد حرکت کی ضرورت ہے, یعنی بامقصد موومنٹ کی ضرورت ہے. میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, میں نے بہرحال یہ پڑھنا ہے, اس میرے پڑھنے کے وقت, اوقات, اور اس کے بعد میرا ایگزٹ کیا ہے. اگر میرے رابطے, میری دوستیاں, میرے
لیجر کے جو آرز ہیں میری اگر یہ مجھے میرے مقصد سے دور کر رہے ہیں، مثلاً کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، دنیاوی چیزیں بھی کر رہے ہیں، تو آپ اپنے مقصد سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ ایسی چیزوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے مقصد سے کل کو جب آپ خدا نہ خواستہ اپنی پڑھائی کے بعد اگر آپ اسی جگہ نہیں پہنچتے ہیں، حاصل نہیں کرتے، ایک ناکامی سی ہے، تو یہ ناکامی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی آپ کی زندگی میں آئے گا نہیں۔ یہ لمحے مولا علی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ فرصتیں بادل کی طرح ہیں، تو بہت الفرصت و تمر مر السحاب، پھر وہ تو گزر جائے گی، پھر آپ اس کے بعد انسان پچھتاوا رہ جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اوقات انسان نے، ایک تو ہوتا ہے وقت ضائع کرنا، ایک ہوتا ہے حرام میں وقت ضائع ہونا، تو اصل خدا کی بارگاہ میں بھی انسان پچھتاوا لے کے جائے گا۔ تو بہتر ہے انسان با ہدف با مقصد زندگی گزارے، کنسلٹ کرے، کیریئر کاؤنسلنگ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اور باقاعدہ جہاں گولز کے لیے انسان محاسبہ اور مراقبہ کرتا ہے، وہاں انسان اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنی لائف کے لیے بھی محاسبہ اور مراقبہ کرے، تو خود بخود انسان، اور یہ کوئی بیکورڈ سوچ نہیں ہے جی، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی کامیابی کرے، بہت سے معاملوں میں انسان ڈیٹ بن جائے کہ اپنی ذات اور اپنے نفس کو کامیابی کے لیے دنیا کی ان چیزوں کو اپنی ذات میں پینیٹریٹ نہ ہونے دے۔ یعنی کہ اسے ہم جمع کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے ہنسی مذاق سے، لیکن بس یہ ہے کہ اسلام کی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، آپ انہیں پار نہ کریں، اس کے اندر رہے کہ آپ ہنسی مذاق کریے، کسی نے نہیں منع کیا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ ایک سوال ایک خاتون کا اور ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ کہ بہترین عورت وہ ہے جو نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اسے نہ دیکھیں، یعنی یہ پورا وہ واقعہ ہے کہ جب رسول اسلام اپنے صحابی کو لے کے آتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہیں، تو صدیقہ طاہرہ کہتی ہے کہ جو ہے رک جائیے ذرا میں پردہ کر لوں پھر لے کے آئیے گا۔ تو یہ جملہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نابینا ہے، تو پھر شہزادی یہ کہتی ہیں کہ وہ نابینا ہے ہم تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو ہے اس کا یعنی آگے کا جو ان کا مطلب ہے یہ زیادہ مہم ہے۔ وہ کہتی ہے اس کا مطلب ہم صرف نقاب پہن کر گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلیں۔ دیکھیں بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، ہم سب جانے روح فدا ان کے اوپر، اصل میں بات تو حقیقت تو وہی بیان فرما سکتی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے جو انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہاں دوسری طرف جب آپ احادیث و روایات کو جمع بھی کرتے ہیں، یعنی آپ دوسری احادیث و روایات کو دیکھتے ہیں، تو کہیں اسلام ممانعت نہیں کر رہا کہ خاتون کے پڑھنے پر، یا خاتون کے کام کرنے پر، یا خاتون کے باہر جانے پر جو ضرورت کے تحت ہے، لیکن وہیں پر اس کو حجاب اور اس کو ساری چیزیں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ تو بہترین یہ ہے کہ انسان نہ دیکھے، یعنی جب اس کے لیے، لیکن آج کا معاشرے میں جہاں اس کو باہر جانا ہے، پڑھنا ہے، ساری چیزیں بہرحال انسان دیکھتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے انسان کی معنویت، انسان کی روح، انسان کی نیت بہت امپورٹنٹ ہے جی، انسان کے اعمال اس کی نیت پر ہیں، لیکن دوسری طرف اس نیت کا استفادہ، یعنی سوء استفادہ بھی نہیں کریں، غلط بھی نہیں لیجیے ہماری تو نیت اچھی تھی باقی ہم سارے کام کر رہے تھے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نیت یعنی واقعا میں باہر جا رہی ہوں، مثلا پڑھنے جا رہی ہوں، مثلا میں ٹیچر ہوں، مثلا میں گھر کا سودا لینے جا رہی ہوں، مثلا بچوں کو ڈراپ کرنے ہزار کام ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر سے نکل کر اپنے گھر جانا ہے، گھر سے نکل کر بس زیارت پہ جا رہے ہیں، مثلا آپ چھوڑ دیں عمرے پہ جا رہے ہیں، ابھی کیا کریں گے، لوگ تو ہیں، لوگوں کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اب میں کیا کروں، خوب آپ کی نیت کیا ہے، آپ گھر سے باہر کیوں نکلے ہیں، آپ کا مقصد کیا، آپ اپنے اس ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کا مقصد ہے۔ اگر آپ اس اصل کام وہ ہے جس کام کے لیے آپ باہر ہیں، دوسرا کیا آپ اس حدود الہی کو رکھا ہوا ہے، یعنی آپ نے وہ واجب حجاب، وہ واجبات ہے، کیا وہ ادا کیا ہے، تیسرا آپ کے اندر، آپ کی قلب میں، آپ کے نفس میں حیا ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو دوسری کتنی حدیث و روایات اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کلیکٹیو کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی ایک بعض اوقات ایک حدیث کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر اس کو اس پورے موضوع کے اوپر حمل نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے ظاہر ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک حدیث ایک زمرے کے اندر ہے۔ بیسٹ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بیسٹ تو انسان کو نقاب میں جائیں، بیسٹ ہے کو آپ کو نہ دیکھے، لیکن کیا آپ جس جامع معاشرے میں رہتے ہیں وہاں نقاب لگانے سے آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مشکل،
کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, ایسی سوسائٹیز میں تو نہیں ہے. تو ہم باہر کئی ممالک ہیں جہاں پر بہت سارے مشکلات ہیں, اور وہاں پر بعض اوقات ایسا حجاب کرنا کہ جو بہت زیادہ یعنی انسان اس کو اور زیادہ متوجہ ہو جائے وہ زیادہ ہے, لیکن واجب حجاب نہیں چھوڑنا انسان, جو واجب حجاب ہے اس کو. جی, اس لیے حجاب میں کہا گیا ہے کہ مثلا آپ کا جو ہے وہ پردہ ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کے مثلا بدن ظاہر ہو رہا ہو, بجائے اس کے کہ یہ حجاب ہو اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر بہت ایسا حجاب کر دینا کہ ایک دم آپ الگ لگے, الگ سے نظر آئیں, تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. نہیں, آپ کو خود یہ عرف ہے اپنے جامع سوسائٹی کے حساب سے آپ کو ایسا کرنا ہے کہ جو چیز واجب ہے اس کو ڈھانپنا ہے, اور ایک معاشرے میں تاکہ عام رہ سکے. تو یہاں پر اگر دونوں چیزوں کو اس کو خلاصہ کیا جائے, بحث یہی ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے, لیکن دوسری احادیث اور روایات کی روشنی میں خود قرآن کتنے جلووں کو بیان فرماتا ہے. خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو کہ خود کئی حجابات کے اندر باہر تشریف لے کے جاتی تھی اور گئی ہیں اور انہوں نے کاموں کا انجام دیا ہے, لیکن ولایت کا دفاع کرنا, ولایت کے لیے جانا, مدینہ کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا, یہ ساری چیزیں اس ہدف اور مقصد کو بیان کرتی ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی میں ہدف جو ہے وہ اسے واضح کرتا ہے, اور حدود ہے خاتون جانتی ہے, اللہ نے اس کے اندر ایک حص رکھی ہے, اسے پتا ہے کہ کب اور کیا مجھے کوئی کس طریقے سے دیکھ رہا ہے, تو یہ خود اس کو پتا ہے کہ اسے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی. جی جی. اور پھر حدیث سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا بیوی کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ آپ گھر ہی میں رہیے, یا جو ہے آپ نقاب پہن لیجیے اور کہیں نہ جائیے, چونکہ ابھی آپ نے اشارہ کیا جیسے کہ خود جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ جو ہے وہ دربار میں آ رہی ہیں ولایت کی دفاع کے لیے, حجاب نہیں آ رہی ہیں. بالکل بالکل. تو اگر کوئی ضروری چیز ہے, ضروری کام ہے, آپ کو اپنا کام کرنا ہے, آپ کو جاب پہ جانا ہے, اور طرف بھی جا رہے, اور انبیاء کی ازواج کی طرف بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے, حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ذکر کر رہا ہے, اور یقیناً وہ حجاب ہی ہوں گی کہ جب وہ پانی لینے کے لیے نکلی ہیں. وہ اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں مل جائیں گی. کربلا کے واقعات کے جو کہ بہرحال اسلام کا دفاع ہے, اور خاتون کے کردار نے وہاں بہترین, اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں ظہور کے لیے خواتین کے بہترین کردار کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یعنی شاید غلط جو ہے انہوں نے مطلب نکال لیا, ایسا شاید صرف ایک ہی زاویے سے. جی جی, خدا کا شکر, الحمدللہ. یہ ایک اور سوال دیکھتے ہیں جو ہے وہ, یہ خاتون ہے, یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. عجیب سا. ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے وقار, کردار, اپنی عزت کو کیسے بلند کر سکتی ہے؟ بلند کردار کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بلند کردار ہو؟ جو میں نے کہا کہ تھوڑا عجیب سا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بلند کردار ہو لیکن دیندار نہ ہو؟ دیکھیں, بات وہی ہے کہ آپ کردار کی ڈیفینیشن کس سے کر رہے ہیں. دیکھیں کمپیریزن ہے نا, کسی بھی, میں بولوں جی یہ اسٹوڈیو بہت اچھا ہے, کس زاویے سے اچھا؟ لائٹنگ اچھی ہے, یا پلیسنگ آف ٹیبل اچھی ہے, یا یہ جو ہے وہ ڈیکوریشن ہے, یا ایڈیٹنگ اچھی ہوگی اس کی, یا مائک ساؤنڈ سسٹم اچھا. اچھا پھر میں اچھا کس حساب سے, میرے مد نظر کیا کوئی اور اسٹوڈیو بھی ہیں جن کے مقابلے میں. اب اگر آپ کردار کی بات کر رہے ہیں تو کردار, اگر کریکٹر کہتے ہیں یونیورسل ویلیوز میں بھی کردار اخلاقی ہے, یعنی اخلاق ہے, مورل ویلیوز دنیا کی, اسلام جسے اخلاق کہہ رہا ہے جی, وہ اخلاق یونیورسل ہے, اور وہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. یعنی انسان صبر کرنا, انسان کا تحمل کرنا, انسان کا بردبار ہونا, یعنی شخصیت کا گہرا ہونا, طریقے سے بات کرنا, لوگوں کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھنا, لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھنا, یہ یونیورسل ویلیوز ہیں. یہ کردار آپ کو دنیا میں, دین کو آپ ہٹا بھی دیں تو یہ کردار آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن ان کردار کی اصل ویلیو اس کے باطن کی وجہ سے ہے. ظاہر میں میرا کسی کا اخلاق اچھا ہے, باطن خراب ہے, تو مثال کے طور پر وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جو اصل وجود الہی کا پاسدار نہیں ہے, تو اس کردار کو آپ شاید ایک دفتر کے اندر, شاید ایک جگہ پر اچھا سمجھیں گے, لیکن مثال کے طور پر مطلب کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو بہت سارے ایسے آپ معاشرے میں باہر جاتے ہیں, بہت اچھے ہیں, آفس میں بڑے اچھے ہیں,
مسلم نہیں ہیں، دوسرے ہیں، لیکن ویکینڈ پہ وہ ظاہر ہے وہ ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، اور وہ تو ان کی پرسنل ہے، ان کی لائف ہے، جو بھی ہے کرے. لیکن آفس کے معاملات میں جس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے، اگر کوئی چیز حرام ہے، دیکھیں حرام انسان کی روح پہ اثرات مرتب کرتی ہے، بدن پہ بھی اثرات مرتب کرتی ہے، شاید وہ ہمیں نظر آنے میں یا ٹائم لگنے میں ایسے جو ہم ان چیزوں کو کور کر لیتے ہیں، لیکن روح انسان کی دبتی چلی جاتی ہے گناہوں کے اندر یا کسی بھی طریقے سے اندر. ایک آدمی سچ بولتا ہو، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسے کام کرتا ہو کہ جو اللہ کی رضا میں پسندیدہ نہیں ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے. اب یہ کہ اس کے اس کردار کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے دنیا میں خدا اس کو ریٹرن دے رہا ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ مذہبی نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو، لیکن آخرت میں اس کی جگہ نہیں ہے. اصل کردار، اگر ہم کردار کی بحث کریں تو ہمارے لیے قرآن معیار ہے. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو جو اسوہ بنایا، قرار دیا، رول ماڈل قرار دیا. اگر آپ خواتین کی طرف دیکھیں تو پھر رسول خدا کن خواتین کو کردار آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، بالکل حضرت خدیجہ ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت جو ہے آسیہ ہیں، اور بہرحال اور ازواج پیغمبر کے جن کا کردار بہت اب وہ کردار کیوں بلند ہے، یعنی کیا چیز ہے اس کے اندر؟ تو دیکھیں جہاں ساری چیزیں ہیں وہاں پر وہ جو چیز قرب الہی ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے، اس کے سائے میں ساری چیزیں نظر آئیں گی. دوسری طرف ایک خاتون ہے، بہت عبادت کرتی ہے، بہت تسبیحیں پڑھتی ہے، سارے کام کرتی ہے، مگر زبان اچھی نہیں ہے، ناچن، تو اصل اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل عبادت اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی، یا وہ عبادت کو صحیح سمجھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں کلیکٹیو ہیں. یعنی دین اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا اور آخرت میں انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو دین ہے. دین اگر ہٹا دے تو دنیاوی ظاہری کامیابی جو تھوڑی دیر کو، خوب خواتین ایسی آپ کو تاریخ میں ملیں گی مسلمان نہیں ہے مگر ویلیوز ان کی زندگی کے تھے جو واقعی اسلام ذکر کر رہا ہے، تو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، لوگ ان کو دنیا کے اندر یاد کرتے ہیں، ایسی جنہوں نے NGOs چلائیں، لوگوں کی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ظاہری کریکٹر اچھے تھے اور اس کی وجہ سے بلند ہوئے. تو یہ کہ یونیورسل ویلیوز جو اخلاقی قدریں ہیں جن کو ہم اقدار کہتے ہیں وہ پائی جاتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، اور آپ ان کے کردار کو اچھا پائیں. اگر تو وہ واقعاً دوسری چیزیں جو کہ بس جسے کہتے ہیں کہ معصیت پروردگار ہیں ان میں انوالو نہیں ہے تو وہ اور بہتر کی طرف ہیں اور خدا ان کو ہدایت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. لیکن یہ اپنے لیے رول ماڈل رکھنا یا یہ رکھنا کہ نہیں کردار اچھا ہونا چاہیے دین ہو کہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ 1,24,000 کو کیوں بھیجتا؟ تو اللہ کردار کی کتابیں پڑھ لو، کردار اچھے بنا لو، باقی جیسے چاہو رہو، جو چاہے ایسا. تو ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کردار دیکھیں، کافروں کے ساتھ دیکھیں، 13 سال مکہ کے تھے، اس میں کردار دیکھیں آپ، مکہ کے بعد مدینہ کے اندر کردار دیکھیں، صلح یہ فتح مکہ پہ آپ کردار دیکھیں کہ رسول خدا نے کتنے لوگوں کو، یعنی کہاں رسول خدا نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو جذب کیا ہے. یہ کردار کربلا کے اندر آپ کردار دیکھیں. امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو. یہ کردار ہے. خوب یہ کردار معرفت پروردگار سے حاصل ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں اور جو مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. خوب یہ کردار ہے، کریکٹر ہے. تو آپ دین کو کردار سے الگ نہ، اصل دین ہے جو آپ کے کردار کو سنوارتا ہے. کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ صبر کریں گے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اگلے والے کو معاف کریں گے؟ کون سی چیز انگیزہ ہے؟ کون سا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ کہے گی کہ اچھا چھوڑ دو، رہنے دو، اچھا چلو درگزر کر جاؤ، اچھا میں اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہوں، اچھا یہ میں نے فلانے کے ساتھ زیادتی کی، نہیں میں جا کے معافی مانگتا ہوں، میں عذر خواہی کرتا ہوں، میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا. کیا چیز ہے یہ؟ دین ہے، وہ خوف آخرت ہے جی، وہ پروردگار ہے. یہ بہت ضروری ہے. یعنی اگر ہم اسے خلاصے میں سمجھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یعنی اچھا کردار ہی اصل میں دین ہے. ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. یعنی جب آپ باہر ہیں, اب پڑوسی کے ساتھ کیسا اخلاق ہے, گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق ہے, آپ کا بیوی کے ساتھ کیسا اخلاق ہے, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, چونکہ ہمارے ساتھ تاریخ میں سارے منظر ہیں. بالکل. ہمارے معصومین جو ان کا دشمن کے ساتھ کیسا رویہ, عام لوگوں کے ساتھ کیسا, گھر والوں, جتنا اچھا کردار ہے, جتنے کردار میں پاکیزگی ہے, عفت ہے, اتنا ہی انسان کے اندر دین ہے. بالکل ایسی ایسی کردار بلند ہوتا جائے, انسان کا دین بلند ہوتا چلا جائے گا. بالکل. دین وہی پیرلل ہے چیز ہے. یعنی ایک آدمی اخلاقی طور پر آپ کا ہمسایہ اچھا ہے لیکن شاید دیندار نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. دوسری طرف ایک آدمی دیندار ہے, مسجد بھی جا رہا ہے, شور شرابہ کرتا ہے, چیختا ہے, پھاڑتا ہے, آپ یہ نہیں کہتے یار دیندار. اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ صحیح دین اچھے کردار کو پریزنٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ بہرحال سوال جیسے آپ سے پوچھتے ہیں, ایک لوگ خواتین کا ظاہر ہے, یہ پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ آپ کہتے زیادہ تر سوالات آپ نے خواتین سے لیے ہیں, تو ایک سوال زیادہ تر لوگ پوچھتے بھی ہیں خاص طور پر نہج البلاغہ کی روشنی میں کہ مولا نے خواتین کو ناقص العقل یا اس کو یا ان کی عقل کو کم جو ہے وہ کیوں کہا ہے, یا کس پیراہے میں یہ گفتگو ہے, اگر آپ اس پر جی اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ خطبہ بیان ہوتا ہے تو لوگ اس کے جو ہے وہ اصل جو اس کا جو پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ, وہ بیان نہیں کرتے زیادہ تر لوگ. ایک عام بات ہوتی ہے کہ مولانا مثلا نہج البلاغہ میں کہہ دیا کہ یہ عورتیں جو ہے ناقص العقل ہیں, ناقص الایمان ہیں, ناقص المیراث ہیں. کیوں کہا ہے یہ نہیں بیان ہوتا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ مولانا نے ایسا کیوں کہا, جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو تینوں کیٹیگری ہیں, اگر ناقص المیراث میں دیکھیں تو کیوں ہے, اس کی علت واضح ہے. ایک عورت کی زندگی 3 محور ہیں اس کے, بیٹی ہے, بہو ہے, ماں ہے. بیٹی ہے تب بھی ذمہ داری باپ کی ہے, بہو ہے, بیوی ہے تو ذمہ داری شوہر کی ہے, ماں ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ بچوں کی ہے. ان تینوں مرحلوں میں خود عورت کے اوپر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں, نان و نفقے کی, خرچ کی, سب کسی نہ کسی کے اوپر ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ بیلنس برابر رہے, اب اگر یہاں پہ دونوں کا حصہ برابر ہوتا تو پھر یہاں پہ عورت کے لیے زیادہ ہو جاتا, مرد کے لیے کم ہوتا. اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جو ہے میراث میں کم ہے, چونکہ وہاں شروع سے پوری زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی کفیل ہے. صحیح. تو یہ بیلنس ہو گیا, یعنی اس کو کفالت مل رہی ہے, اس کو سب کچھ فائنینشیل سب کچھ مل رہا ہے تینوں مرحلوں میں. تو اب جو تقسیم میراثت آئے گی تو اس میں یہ جو پرسنٹیج اس کی ڈیفائن کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے. جی, ناقص العقل کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا نے کہہ دیا, یہ جو خاتون کا سوال ہے وہ شاید بات سمجھے نہیں ہے. اصل میں یہ خطبہ جو ہے وہ 80 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا, جس میں مولا نے یہ بیان کیا ہے, وہ ایک خاص منظر پہ ہے اور وہ ہے جنگ جمل. مولا نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ جمل کے بعد جب تقریباً یعنی مورخین نے لکھا کہ 10,000 مسلمان مارے گئے جنگ جمل میں, اور جو ان کے شارح ہیں ابن ابی الحدیر معتزلی, انہوں نے جب اس خطبے کی شرح کی تو وہاں پہ لکھا ہے, تو یہ خطبہ اس جنگ کے پیرائے میں تھا. وہاں پہ جو اس کو دیکھتے ہوئے مولا نے بیان کیا. اصل بات یہ ہے کہ اب عقل جب ہم اس کی تقسیم کریں, ڈیوائڈ کریں, تو عقل دو طرح کی ہے. ایک عقل جو ہے وہ ذاتی ہے, کلی, جہاں جو معصومین کی روایت ہے کہ مثلا العقل ما عبد بالرحمن, عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے. اب اس کی جب شرح ہوئی تو یہ کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی خدا کی معرفت ہے اس کی عقل اتنی کامل ہے. اب اس حدیث میں معصوم نے یہ نہیں قید لگائی کہ مرد کی عقل ہو یا عورت کی عقل. عقل جس کے یعنی معرفت کا دار و مدار ہے, جیسے جیسے معرفت بڑھ رہی ویسے ویسے آپ کی عقل جو ہے وہ کامل ہوتی ہے. اب چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری عقل جو ہے وہ ابزار, ٹولز سمجھ لیں. اس میں کیا ہے کہ اب یہ عقل جو ہے وہ انسان جب باہر آئے گا, بزنس ہے, کاروبار ہے, کام کرنا ہے, گھر چلانا ہے, مینجمنٹ دیکھنا ہے, تو یہ عقل وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. اب چونکہ اللہ نے مرد عورت کو جو بنایا ہے اس میں خاص لطف ہے. عورت کو جب پیدا کیا تو اس میں محبت ہے, رحمت ہے, عطوفت ہے, لیکن مرد کو ایسا نہیں بنایا, کیونکہ سخت تھوڑا قوام اور سلامت ہے, کیونکہ اس کو جو ہے مینجمنٹ دیکھنا ہے, مدیریت کرنا ہے. جذبات میں آ کے عورتیں فیصلہ جلدی کر لیتی ہیں. ان کے سامنے آپ تھوڑا ایموشنل ہو جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ عقل سے کام, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے, کلی حکم نہیں ہے, زیادہ تر کہ پھر وہ جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیتی کہ ہاں یہ جو مثلا رو دیا, اس کے آنسو نکل آئے تو یہی صحیح ہوگا. اس لیے یہ فرق رکھا ہے امام نے متوجہ کرنے کے لیے کہ جذبات پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عقلی کم ہوتے ہیں.
جو عقل سے فیصلے ہوں وہ زیادہ جو ہے مہم ہے. اس لیے کہا گیا ہے متوجہ کرنے کے لیے صحیح ہے کہ وہاں پہ محبت ہے، رحمت ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مردوں کے اندر اس لیے تقابل ہے. کوئی نقص نہیں بیان کر رہے تھے صحیح یا کوئی کمی. یہی حال ایمان کا بھی تھا صحیح جو ناقص الایمان کا ہے. ایمان بھی ایک ایمان جو ہے وہ کلی حقیقی، جس کا اظہار کیسے ہوگا؟ انسان کے عمل اور تقوی سے. کہ جیسے انسان کا عمل ہے، جیسے انسان کا تقوی ہے، ویسے اس کا ایمان ہے. اب فرق نہیں کرتا عورت ہے یا مرد، جیسے عقل تھی، صحیح ہے جس میں بھی عمل ہے، جس میں بھی تقوی ہے، وہ با ایمان ہے. صحیح اور ایک ایمان ہے عارضی، یہ ظاہر میں جسے ہم دیکھتے ہیں. چونکہ یہ خطبہ جنگ جمل کے پس منظر میں تھا اور وہاں پہ یعنی ایک فیصلے کی وجہ سے 10,000 مسلمان مارے گئے ہیں، تو مولانا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ یہ ایمان کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں، صحیح یا عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ. اصلی یہ مقصد تھا، یہ ہے جو مولا بیان. نقص نہیں، ورنہ خود مولا کے گھر میں آپ دیکھ لیں، اگر عقل ایمان کو دیکھنا ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ زیادہ کون با ایمان ہے؟ کس کی عقل کامل ہوگی؟ یا آپ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ، عالمہ غیر معلمہ، یا اور آپ دیکھیں خود ان کی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہ، 20 سال قرآن کی. یعنی بہرحال وہی ہے کہ ہر چیز کا ایک پس منظر ہے جی. جو بھی چیز بیان کی جائے اور اس کے کئی زاویے ہیں اور اس سے انسان کو دیکھ کر جو ہے جی فیصلہ لینا چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ امید ہے جواب ہوگا ان کی جو ہے وہ ان کو کہانے جواب ملا. نہیں تو آپ کمنٹ باکس ویسے ہے وہ کہانے کرنا تو مشکل کام ہے، لیکن چلے خیر یہ خدا کرے ہو جائے، ایڈٹ کر دیجیے گا. رہنے دیجیے. تو کمنٹ باکس میں بھی چاہیں تو وہ اپنا جواب اور پوچھ سکتی ہے. تو بہرحال ایک اور سوال وہاں صاحب چلتے ہیں، ایک خاتون کا ہے. ایک جو ہے وہ اب پتہ نہیں آپ کو چاہنے والے کا سوال ہے، آپ کے لیے بہت خاص سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب آج کل آپ کی توجہ جو ہے جوانوں کی طرف کم ہو گئی ہے. اچھا ہاں تو کیا آپ کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ آپ جوانوں کی طرف؟ ہم کون سا بوڑھوں کی طرح توجہ کریں؟ نہیں، جس نے سوال لکھا ہے ان کو بولے آپ بوڑھے ہو گئے، جوان ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ ہماری توجہ جوانوں کی کم ہو گئی، ورنہ ہماری توجہ جوانوں ہی پر ہے الحمدللہ. اور جوانی معاشرہ جو ہے وہی جو ہے وہ آگے کا فیوچر بھی ہے اور سب کچھ. بھائی ہمارے پاس رسول کی حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنت کے جوانوں کے سردار. تو پھر ہمارا ضعیفی اور بڑھاپے سے کیا لینا تھا؟ ہاں سیدھا ہمارا تعلق صرف جوانوں سے ہے. بولے شاید وہ جوانی سے نکل چکے ہیں، اس لیے شاید ان کو خود کو ایسا لگے. انشاءاللہ خدا پلٹا دے پھر تو انشاءاللہ. اب جو ہے وہ ایک سوال مولانا صاحب تھوڑا سا سنجیدہ سوال ہے، اور میرے خیال سے جو ہے وہ ایک خاتون ہے، ان کا یہ سوال ہے کہ ایک بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کس حد تک ضروری ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب کیا ہے، مطلب اسے ہر کام کرنے سے پہلے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے یا صرف گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شرعی طور پر تو اس کے احکام واضح ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، جو جس کو مقلد بھی تقلید بھی کرتا ہے اور حدیث اور روایات کی روشنی میں. بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی ایک دو ایسے پلر ہیں جس سے گھر قائم ہے، جی ٹھیک ہے، اور دونوں کی ایک ویلیو، دونوں کا یعنی اسٹرانگ ہونا، ثابت ہونا، استقامت ہونا ہی گھر کو قائم رکھتا ہے. یہاں پر وہ نہیں ہے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، ایسا وہ گھر نہیں، کمپٹیشن نہیں ہے. ہاں گھر نہیں چلتا، گھر کوآپریشن سے چلتا ہے، گھر سیکریفائس سے چلتا ہے. اور ہر شہر، ہر ملک میں، شہر، ہر کلچر کے اندر، اور ایون ایک ہی جگہ کے اندر لوگوں کے براٹ اپ الگ ہیں، لوگوں کا اسے کہتے ہیں نشو و نما، بڑے ہونا الگ ماحول کے اندر ہے، ایون اس کے اندر بھی فرق کر جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دونوں کا کوآپریٹ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ مہم ہے. جو حکم شرعی ہے وہ تو شرعی ہے کہ فلانے چیزیں، بہت سارے کام ہیں جو شوہر کی اجازت سے ہی انجام دینے ہیں، لیکن شوہر کا کردار کیا واقعاً وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس گھر کو واقعاً اس شیلٹر کی طرح لے کے چل رہا ہے کہ اس کے گھر والے اس سے راضی ہیں؟ یہ بھی بہت مہم ہے. کلی ایک فارمولا، ایک قانون دے دینا بعض اوقات، یا اخلاقی طور پر بھی بات کہہ دینا کافی نہیں ہوتا. مثلا بہت سی جگہوں پر شوہر ہی اپنا کردار صحیح نہیں ادا کر رہے تو خاتون کیا کرے؟ اس کو تو کام کرنا ہے، اس کو تو بہت سارے ایسے کاموں کے لیے کاموں کو انجام دینا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ کس زمرے میں، یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں کیٹیگرائز ہیں کہ جس میں مجھے اجازت لینی ہے، کہاں کی اجازت چاہ رہے، کہاں کی اجازت چاہیے. ظاہر ہے آپ اس کی حدود ہیں، آپ
اس کی شیلٹر کے اندر ہیں, آپ اس کے لیے سب کچھ ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کی اجازت ہونا یا اس کی رضامندی ہونا ضروری ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں اب ایک شوہر نہیں ہے مثال کے طور پر, اور ایک آپ کو گھر سے کوئی کام کے لیے جانا ہے, شاید مجلس کے لیے جانا ہے, کسی اور کام کے لیے جانا ہے, کسی دعوت میں فیملی میں شرکت کرنا ہے, شوہر مطلب گھر پہ نہیں ہے یا کہیں کام پر گیا ہوا ہے یا کہیں کام کے سلسلے میں جاتا رہتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے, تو وہاں ہر جانا یا آنا, جہاں اس کو یہ پتا ہے کہ نہیں جانا ہے, مجھے جانا ہے, فیملی میں جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, دعوت پہ جانا ہے, مجلس پہ جانا ہے, کسی جگہ جانا ہے, وہ بھی یہاں شوہر مجھے روکے گا بھی نہیں اور مجھے جانے سے منع بھی نہیں کرے. دوسری بات, کیا وہ حفظ کر رہی ہے اس شوہر کی امانت کو کہ جو اللہ نے اسے دی ہوئی ہے, کیونکہ بہرحال وہ اس کی یعنی اس کا جانا شوہر کی بے عزتی کا سبب نہ ہو. ہاں سبب نہیں بنے, اور اس کی عزت اور ناموس اس کو بھی ریکوائرڈ رکھے, باحجاب جانا. باہر کیونکہ شوہر کے پیچھے خاتون کا با وفا ہونا, امانت دار ہونا خوب یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ اس کو حفظ رکھے, اپنے وجود کو حفظ رکھے. تو یہ کیا وہ کوئی بھی کام کر رہی ہے, کیا اس نے ان ساری چیزوں کو حفاظت رکھی ہوئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہر بات شوہر کو بتانا کا امکان نہیں ہے یا بتانا نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز جو اس رشتے کو خراب کر رہی ہو یا اس باؤنڈری کو توڑ رہی ہو, یا مجھے بتاؤ کہ شوہر ناراض ہو جائے گا یا اس کو اچھا نہیں لگے گا فلانے سے بات کرنا یا فلانے سے ارتباط رکھنا یا فلانی جگہ جانا, تو یہ اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے کہ آپ کیوں اپنے گھر کو خراب کر رہے ہیں, یا کیوں آپ اپنے, اگر کوئی چیز آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں بہتر ہے, ضروری ہے, شوہر اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں, تو پھر آپ نے شوہر کو کانے کریں, یعنی اس کو بات کر لیں, بات کریں, آپ ان سے بات کریں اور ان کو اس بات پہ منائیں کہ دیکھیں یہ چیز ضروری ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ کوئی آپ ایسا کوئی قدم اٹھائیں, کوئی شاید بہت چھوٹی سی بات ہو, اتنی بڑی بات نہ ہو, حرام بھی نہ ہو, فلانی چیز نہ ہو, لیکن آپ نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا, آپ نے ایسا قدم کیا, یا آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں ان کو ضرورت یا ناراضگی ہو سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کے تعلقات خراب ہوں, اس سے آپ کے گھر خراب ہوں. تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو آپ کے گھر کو خراب کرے. تو اسی لیے آپ اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لیں, کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی چیز کریں, تو یہ ضروری ہے, کیونکہ بہتر ہے کہ آپ بتا دیں, مطلب چھپانے جیسی کیا بات ہے, اگر کوئی بات آپ بتا کے جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا برعکس ہو جائے, مثلا کوئی بیوی بڑی با کمال ہے, باحیا ہے, با کمال, اس نے تو سارے حدود جو ہے وہ رعایت کیے, شوہر نہیں کر رہا. ہاں بڑا مشکل سوال ہے ایسے, لیکن یہ ہے کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں مولانا صاحب آپ خواتین ایک ہی طرف بات کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں اور مرد کے حقوق بیان نہیں کرتے. تو دیکھیں بات وہی ہے, اگر شوہر اس چیزوں کی پاسداری نہیں کر رہا, مطلب شرعی طور پر شاید اس کے پاس توجیہات بہت ساری ہوں کہ وہ مرد ہے, وہ باہر جاتا ہے, اس کو یہ ہے وہ ہے, لیکن اخلاقی طور پر اگر آپ اپنا گھر جو ہے وہ جو مین گھر ہے, آپ انسان کا مین نیوکلس اس کا گھر ہے, انسان کی وائف ہے, اس کے بچے ہیں اور یہ ساری چیزیں, اگر آپ کا کوئی بھی قدم آپ کے اس نیوکلس کو خراب کر رہا ہے, آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہے, تو پھر آپ کون سی کامیابی, کون سی آپ چیز کو اپنے جسٹیفائی کریں گے یا آپ اس کو پورا کریں گے. آپ مطلب جو چیز آپ کی مین ہے, اگر آپ کو نہیں بچا پا رہے یا اس کو آپ نے نہیں بچایا, آپ دوسری طرف کیا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں یا کیا سکون ڈھونڈ رہے ہیں, یا کوئی ایسا جو بھی کام کر رہے ہیں جو اپنے آپ کے گھر کی خوشحالی کے لیے نہیں ہے, تو پھر آپ کی عبادت, آپ کے ارتباط, آپ کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. آپ کے اگر آپ کے انڈر میں رہنے والے لوگ ہی بے سکون ہیں, اطمینان میں نہیں ہیں اور ٹرسٹ میں نہیں ہیں, تو آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں کیسے پیش کریں گے؟ نہیں, اخلاقی طور پر یہ, تو یہ دونوں بیلنس ہونا چاہیے بہت اور بہتر ہے. کیا فرق پڑتا ہے کہ مثلا جو اگر آپ ایک مرتبہ بیوی سے بتا دیں کہ مثلا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ادھر سے اجازت کی ضرورت ہے کہ بیوی بتا کے جائے. اگر شوہر بتا دے تو کیا مشکل ہے, اس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہاں مطلب شوہر ہمیں اس قابل سمجھ رہا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں, جب آپ دونوں ایک دوسرے کے گھر کو چلا رہے ہیں تو دونوں کو ایک آپس میں ایک باؤنڈ ہونا بڑا ضروری ہے. آج کا معاشرہ بڑا ویسے بھی اتنا وہ ہو گیا ہے, آپ کو پتہ رشتے جو ہیں وہ ون ٹائم یوز ہونے ہو گئے ہیں, شادیاں جس تیزی سے ہیں, مشکلات ہیں شادیوں کے اندر, اور اس کے علاوہ پھر
جو سیپریشن کا ریشو ہے وہ بھی اچھا خاصا بڑھ گیا. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے, ریلیشن شپ جو ہے وہ باہدف با مقصد نہیں ہے. بس کسی ایک وجہ سے کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے پھر ٹوٹ بھی جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کو اچھا بنائیں, اور گھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تم سکون کے لیے لباس لہن لباس لکم. تو یہ اس لیے ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان رہو. گھر ایسا ہو کہ انسان جب گھر آئے, اور آج کے اس دور کے اندر کے جو اتنا شور شرابہ, انگزائٹی, پریشر, ٹینشن, اور انسان جو ہے وہ ایک عجیب سی حالت میں باہر رہتا ہے, چاہے وہ ٹریفک ہو, چاہے وہ کام ہو, چاہے وہ دنیا کی سیاستیں ہوں, پالیٹکس ہوں, حالات دنیا کے آپ کو ویسے ہی پتہ ہے, انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ اتنی زیادہ ہے, انوانٹیڈ نیوز اتنی زیادہ ہے, انسان ویسے ہی ڈسٹرب ہے. اس ڈسٹربنس میں اگر انسان کا گھر بھی سکون میں نہیں ہے پھر کہاں جائے گا. بالکل اسی سے جو ہے وہ بالکل ملتی جلتی بات. بہرحال آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا اس میں, کہ بہت سی جو ہے وہ یعنی خاتون جو ہے وہ یا بیویاں ہیں جو اکثر یہ کہتی ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ ایسے نہیں رہتے, گھر میں ایسی باتیں نہیں کرتے, لیکن باہر والوں سے ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں. باہر والوں سے ملتے ہیں تو جو میرا تجربہ میں گھر میں جو ہے وہ آپ عمر کی بات کر رہے ہیں, سب عمر کی بات. آپ نے بوڑھا بنا دیا ہے میں. صحیح شادی نکاح زیادہ پڑے ہیں. نہیں بھائی, ہم نے نکاح تو پڑھتے ہی نہیں, نکاح گنے چنے شاید نکاح پڑے, گنا تو نکاح نہیں, لیکن ہاں بہرحال بس اوقات آتا ہے ایسا. لوگوں سے ملنا ملانا اور کنسلٹنسی بہت زیادہ ہے, تو بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان اپنے گھر کے اندر اس کا وہ ان چیزوں کو, اخلاقی چیزوں کو شاید اس طرح ویلیوز نہیں دے پاتا. گھر کے اندر سمجھتا ہے کہ میں ریلیکس ہوں, اور لیکن باہر اپنے ظاہری اس کو اپنے بناوٹی سمجھ لیجیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہاں ہم اچھے ہیں, ٹھیک ہے, بااخلاق ہیں, وہ دکھانے کے لیے شاید کر رہا ہو. اور گھر میں کتنی دیر کرے گا, 24 گھنٹے اس کو گھر میں رہنا مشکل کام ہے. اگر اچھے چاہے تو شروعات بیوی سے کرے, اصل کردار تو وہیں سمجھ میں آئے گا. شادی کی بات ہو رہی تھی مولانا صاحب, ایک سوال اس پہ بھی ہے. ایک خاتون کا سوال یہ ہے کہ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. آج پیار محبت عشق یہ سب عام سی بات ہو گئی ہے, یعنی اس پہ کوئی اس کو برا ہی سمجھتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ ساری چیزیں. ہم کیا کریں کہ ہماری شادی جلدی ہو جائے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. بہرحال انہوں نے کہ پہلے سوال کیا ہے, دوسرا سوال یعنی ماحول تو ٹھیک ہے, ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ آج کل کوئی چیزوں کا ویلیوز نہیں رہی ہیں, اور دنیا بڑی اور یہ سب دنیا بھر کی چیزیں جو آ گئی ہیں آج ماحول میں, لیکن یہ سب فیک ہے. اور یہ سب دنیا جس کو دکھا رہی ہے, میڈیا جس کو دکھاتا ہے اور ریلیشن شپس کی بات کرتا ہے, ٹی وی ڈرامے ہوں یا ساری چیزیں ہوں, یہ بہرحال یہ آرٹیفیشل ورلڈ ہے. یہ دنیا ایسی نہیں ہے, دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے, فریم کیا جاتا ہے. پھر آدمی بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو انسان بہرحال حقیقت پہ مبنی رشتوں کو قائم کرے. کسی کے ساتھ ملنا اور کسی کے ساتھ انسان معاشرے میں ہو اور کہیں کام کرتا ہو, کہیں کچھ کرتا ہو سکتا ہے انسان کو کوئی پسند آئے یا کچھ آئے, تو بیسٹ طریقہ یہ اپنے گھر والوں سے بتا دیں, ذکر کیا جائے, اور گھر والے جو ہیں وہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے انسان رشتہ جو ہے وہ لیا جائے, اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا سامنے والے کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. کیونکہ تھوڑی دیر کا ملنا یا تھوڑی دیر کا اچھا لگتا ہے جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, لیکن یہ کہ کیا واقعاً زندگی جو مقصد ہے, ویژن ہے, پرسنالٹی ہے, کیا اس پہ ویسے. اور یہی وجہ بنی ہے کہ لوگ آج اس ظاہری دنیا کے چکر میں انٹرنیٹ پہ, میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے اس کلائمیٹ میں آ کر اپنے آپ کو چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو ہے وہ مقصد حیات ہے اور یہی میرے لیے ہے. اور یہ ساری چیزیں میں بہت تیزی سے انسان جڑتے ہیں اور اتنی تیزی سے یہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اندر سے کھوکھلے ہیں اور فیک ہے اور سراب ہے. جس طرح دھوپ کی روشنی میں سڑک پہ پانی نظر آتا ہے, یہ بھی دور سے ویسے ہی چمکتا ہوا رشتے نظر آتے ہیں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام نے کہا ہے, دین نے کہا ہے, اس طریقے سے انسان اپنے لیے شادی کے اسباب کو ڈھونڈے, پیدا کرے. اور جہاں تک اس خاتون نے کہا کہ شادی کے لیے کیا کریں, تو بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا, اہل بیت کی بارگاہ توسل کرنا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے توسل کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں توسل کی, استغاثے کی, اور جو سجدے میں دعا ہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی جو 500 دفعہ پڑھنا ہے مختلف طریقے سے,
اس کو ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرم کرے گا. رشتہ. دیکھیں ہمیشہ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے رشتوں میں باندھے اور ایسے رشتے عطا کرے کہ جو پروردگار تیری طرف لے کر بڑھیں، نہ کہ ایسے رشتے کہ جو مجھے دین سے دور کر دیں، مجھے دنیا میں ڈبو دیں اور انسان ایک مضطرب اضطراب میں پھنس جائے اور آزمائش اور امتحان کے اندر اتنا پڑ جائے کہ وہ دین اس سے دور ہو جائے. تو دعا کرے کہ انسان اسے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. جی جی. اس میں جو ہے وہ مولانا صاحب آج جو ہمارا کلچر ہوتا جا رہا ہے شادی بیاہ کا، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب شادی پہ بھی آدمی گھبراتا ہے. ایک تو یہ کہ ذہن میں سب کی فکر یہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ مثلا لڑکا اگر ہے ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے شادی نہیں کریں گے. دوسرے ادھر سے یہ ہے کہ اب لڑکی اگر دے رہے ہیں تو جہیز ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. نہیں، اتنی جو ہے فضولیات اتنی زیادہ ایڈ ہو گئی ہیں کہ آج شادی کرنا کتنا سخت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. آپ کو مثلا کس نے کہا؟ اسلام نے کہا کہ مثلا آپ کو ایک آدمی پسند ہے، ٹھیک ہے، اب شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے کہیے، اس کے ماں باپ سے بات کریے. ٹھیک ہے، ابھی آپ 15 سال 16 سال کے ہیں، آپ نکاح کر لیجئے. نکاح کرنے کے بعد آپ کو جو بات کرنی ہے، جو آپ کو فن کرنا ہے، آپ اپنے شوہر سے کریے، بجائے اس کے کہ نامحرم سے ہو اور وہ گناہ ہمارے اوپر آئے. آپ کا نکاح ہو گیا، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کی بیوی، اب آپ مذاق کریں، ہنسی کریں، جو فن کرنا ہو کرے. کیوں؟ آپ کے نکاح میں اب 3 سال 4 سال کے بعد جب یہ لگے والدین کو کہ ہاں دونوں مستطیع ہیں، وہ بھی اس قابل ہو گیا لڑکا بھی، اور لڑکی بھی جو ہے سمجھدار ہو گئی، میچور ہو گئی، اب آپ اس کی رخصتی کر دیں. اسلام نے روکا تو نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر بہرحال میں ایک نقطے کی طرف اپنے جوانوں کو، بچوں، بیٹے بیٹیوں کو اشارہ کروں گا کہ بہت ساری ٹین ایج کے اندر بعض اوقات جو اٹیچمنٹس ہیں، جی، کیونکہ ذہن ابھی بلوغت پہ نہیں پہنچا، پراگندہ ہو رہا ذہن ہے. جی، بالغ نہیں ہوا. بالغ نہیں ہوا. بعض اوقات انسان بہت جلدی کرتا ہے رشتے بنانے میں، کیونکہ ابھی ذہن بن، دیکھیں ایک بدن کی بلوغت ہے الگ، ایک ذہن کی بلوغت ہے، میچیورٹی جسے آپ کہیں، وہ آتی ہے ٹائم کے ساتھ. آپ کی اپنی لائف کا سائیکل گزرنے، آپ کی پروفیشن، ایجوکیشن کے ساتھ آپ بالغ ہو سکتا ہے ابھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کی ذہنی بلوغت میچیورٹی بڑھے تو آپ اچھی نہ لگے آپ کو، آپ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں. جی، یعنی اچھا لگنا تو ایک چلو ڈفرینٹ چیز ہے، بٹ یہ کہ آپ اس کو کوپ نہیں کر پائیں، فوکس نہیں کر پائیں. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی دنیاوی پیرش آئٹم یا کوئی گیجٹ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی لیا تھا، آپ نے بولا چلو بعد میں اپ گریڈ کر لوں گا. رشتے ہیں، رشتے ایک دفعہ بنتے ہیں، ایک ہی طرح ہے، ایک ہی چیز ہے. ایک دفعہ یہ آپ کو آپشن ہے، اگر آپ خراب کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو پھر دوبارہ اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی میچیور ہونے دیں اور اس میچیورٹی کے لیول کے بعد چیزوں کو ڈیسائیڈ جذبات میں فیصلے نہ ہو، نہ. تاکہ بعد میں جو ہے پچھتانا نہ پڑے. جی بالکل. جی، دوسرا بہرحال اسی سوال کے زمرے میں پیغام والدین کے لیے بھی ہے کہ والدین بھی، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ بہت سختیاں نہ کیا کریں، اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جنریشن ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کی تو یہ بچے باہر کریں گے دوستیاں، یہ پھر غلط فیصلے کریں گے، غلط ڈیسیجنز لیں گے. آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ بچے آپ سے ہر بات کو ڈسکس کریں اور آپ ان سے دوستی کریں. اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں یا کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے قدم امپورٹنٹ ہے، تو آپ کا دروازے دل کے بھی اور باتوں کے بھی اتنے کھلے ہونے چاہیے کہ جب آپ سے بات کرے تو آپ اس کی رہنمائی کر سکیں. اگر آپ سخت رہیں گے تو بچے شاید ڈر کے مارے بتائے گی نہیں، وہ ایک مرتبہ بتائے گا، باپ ڈر دے گی یا ماں ڈر دے گی، دوبارہ بتائے گا نہیں، اور پھر وہ باہر وہ تلاش کرنے سے کر جاتے ہیں، تو مشکلات دی ہے. جی بالکل. ایک آخری سوال، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لڑکی کیسے اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنا سکتی ہے، امام اور اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتی ہے. بس اسی پہ جو انشاءاللہ اختتام کریں گے، امام سے رابطہ بھی ہو جائے گا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک بچی کس ایج کے اندر ہے. ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر ایک ٹین ایج ہے، اس طرح یہی ایج جو کالج یونیورسٹی کی ایج ہے، اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی چیز طرح آپ کی عبادات امپورٹنٹ ہیں، آپ جو واجبات ادا کریں وہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کا کردار، آپ کا ریلیشن شپ آپ کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست ہے آپ کالج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا کردار کیسا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی آپ کو، اور پھر آپ اپنی زندگی میں کس مقصد کے آگے بڑھیں. اگر آپ کو پروفیشن ہے، کوئی ایجوکیشن ہے،
کس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں اور یہ مقصد کیا ہے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ایک میں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی کام کروں, معاشرے کو اچھا بناؤں, ایک سوسائٹی کو بہتر کروں, ایک دنیا کو اچھا بناؤں, مقصد امام زمانہ ہے کہ میں امام کی حکومت میں اپنا کردار ادا کر سکوں. اگر تو یہ مقصد ہے تو آپ کی ہر چیز آپ کو عبادت کی طرف لے جائے گی. آپ اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب پائیں گی. اور اس میں ظاہر ہے کچھ چیزوں کی پریکٹس کی ضرورت ہے. امام کی سلامتی کی دعا کرنا, امام کے لیے صدقہ دینا, امام دعا عہد پڑھنا, یعنی ایسی محافل جس میں امام کا ذکر کیا جائے, دعا ندبہ کی محفل ہونا, اب یہ بھی بہت ضروری ہے. صرف زبانی زمزمہ نہیں ہو کافی نہیں ہے. یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ بغیر عمل کے بالکل ایسی ہے جیسے ایک تیر انداز تیر کمان جو ہوتا ہے وہ بغیر زرہ کے ہے. یعنی آپ عمل ہی نہیں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے بھی شو کرے, اپنے کردار سے پڑھتا ہوا اپنے آس پاس سے شو کرے کہ وہ امام کے لیے کام کر رہا ہے. پہلی چیز دعا ہے, نیت ہے, ہدف ہے, اور خود بخود آپ اپنے آپ کو امام سے توسل کرنا بہت ضروری ہے. خلوت میں امام سے بات کرنا بہت ضروری ہے. جو زیارتیں وارد ہوئی ہیں, جمعے کی زیارت امام زمانہ کی, زیارت آل یاسین ہے, اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 2 رکعت نماز استغاثہ ہفتے میں 1 دن پڑھنا, خاص طور پہ شب جمعہ کو امام زمانہ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کلیکٹیولی آپ کو امام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ تشریف لائیں. آخر میں بس کچھ پیغامات. آخر میں ایک مختصر سا پیغام یہ ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ وہ بھی کیجیے کہ جہاں پر مردوں کے سوالات ہوں. انشاءاللہ یہ سارے مرد اس کے بعد جو ہے انہیں کا ہے موقع دیا جائے. سوالات لیے ہیں تو مردوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سبیل میڈیا کی پوری ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ اسے بھیج سکتے ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں. انشاءاللہ جو ہے اس کے جوابات دیے جائیں گے. دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہم عجل ولیک الفرج.